رکن اسے کہتے ہیں جو جان بوجھ کے یا انجانے سے چھوٹ جائے تو نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے. اور اگر جو غیر رکنی ہے وہ واجبات ہیں جن کو اگر آپ جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں تو پھر نماز باطل ہوتی ہے. اگر بھولے سے غلطی سے انجانے سے آپ نماز کے اندر وہ عمل نہیں بجا لائے تو غیر رکنی یہ ہے کہ پھر نماز باطل نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں ان 11 چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. جب پڑھ رہے ہوں تو ہمیں علم ہو کہ ہم کون سا واجب بجا لا رہے ہیں. ہاں تو اب سب سے پہلے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ رکنی چیزیں کون سی ہیں. میں نے کہا تو سب سے پہلے نیت ہے اور اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام ہے. اس کے بعد میں نے کہا تھا قیام متصل بالرکوع ہے، رکوع ہے اور دو سجدے ہیں. یہ وہ واجب رکنی واجبات ہیں جن کو اگر غلطی سے یا جان بوجھ کے اگر آپ اس کو نہیں پڑھتے ہیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے اور آپ کو دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی. جی تو کل ہماری بات چل رہی تھی، کل ہم نے 2 واجبات کا ذکر کیا تھا، ایک نیت کا اور ایک تکبیرۃ الاحرام کا. آج اگلا واجب وہ ہے قیام. یہ 2 قیام ہیں. ایک قیام جو آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت آپ نے کرنا ہے، یعنی حالت سکون کے اندر آپ نے رہنا. اور دوسرا جو واجب ہے وہ آپ نے رکوع سے پہلے ایک لحظے کے لیے کھڑے ہونا ہے تاکہ اب جب آپ سجدے رکوع میں جائیں تو وہ قیام آپ وہاں پہ کر کے جائیں. اگر آپ نیت سے اس قیام کو نہیں بجا لائیں گے تو واجب رکنی کے تارک ہوں گے اور نماز باطل ہو جائے گی. ہم میں سے تقریباً 90% لوگ اس واجب کو، اس رکنی عمل کو ترک کر جاتے ہیں. ہم دوسری صورت کے بعد رکتے نہیں اور ہم فوراً سے اللہ اکبر اور سجدے میں اور پھر جو ہے آگے چلتے. یہاں پہ تھوڑا سا علماء کرام کے اندر جو مراجع الزام ہے تھوڑا سا اشکال ہے. وہ کہتے ہیں نا، یہ جو رکوع سے پہلے جو دوسری صورت کے بعد جو ایک لحظے کے لیے نیت کے ساتھ رکنا ہے یہ قیام متصل بالرکوع ہے. بات کہتے نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ رکوع کے بعد جو آپ نے رکوع کر کے کھڑے ہونا ہے یہاں پہ ایک لحظہ نیت کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے. وہ لحظہ کیا ہے؟ وہ ایک لحظہ وہ جس کو نیت کے ساتھ آپ نے بجا لائے ہیں. ہاں وہ سیکنڈز کا بھی کتنا حصہ اگر وہ آپ نے وہ نیت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو نماز جو ہے وہ باطل ہے. جی دوسری صورت اب ہمارے پاس کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ بھائی ہم مجتہد نہیں ہیں، ہمارے پاس فقہ جو ہے ہم زیادہ تر جانتے نہیں ہیں، احکام اتنے اچھے سے جانتے نہیں ہیں، لیکن اب مسئلے 2 ہمارے سامنے آ گئے تو اب ہم نے تو کرنی ہے عبادت، اور عبادت میں شک کی گنجائش نہیں ہے. اس وجہ سے ہم نے جو ہے ان دونوں مقامات پہ ہم نے ایک لحظہ نیت کے ساتھ قیام کرنا ہے کہ اگر قیام میں متصل بالرکوع وہ والا تھا تو وہ ہم نے انجام دیا، یا رکوع کے بعد کھڑے ہونے کے بعد اگر یہ قیام متصل بالرکوع تھا تو ہم نے اس کو بھی بجانا ہے. جو ہوگا ہمارا کم از کم رکنی عمل جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ ہم نے چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے ہمارا یہ رکنی عمل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہاں پہ جو واجب رکنی جی توجہ سمجھ آئی ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری صورت کوئی بھی کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ اکبر. یہ ایک لحظہ جو قیام کرتا ہے اسے کہتے ہیں قیام متصل بالرکوع. جی اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں ان شانئک هو الابتر. اللہ اکبر. کیوں؟ ہم نے تو زبانی آتی ہے جی، تو ہم لوگ ایسے زبانی اس کو کھینچتے چلے جاتے. تو یہاں پہ ان شانئک هو الابتر. اللہ اکبر. ایک لحظہ کیا
واضح کے لیے، ٹھیک ہے، نیت کے ساتھ۔ ہاں پھر آپ یہ یہاں سے آپ رکوع سے کھڑے ہوئے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ایک لحظہ کیا ہے۔ اگر نہیں کرتے تو کہاں یہاں پہ ہم واجب رکنی کے تارک ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ہو گئے جی 20-40 کی سپیڈ کے 100 کی سپیڈ سے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہاں پہ ہم اپنی نماز باطل کر لیتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، یہ ایک لحظے کے لیے یہاں پہ قیام کرنا ہے اور پھر سجدے میں جانا ہے جی۔ تو اب اس رکن کو ہم نے بجا رہا۔ اب یہاں پہ ایک چیز جو متوجہ کرنے والی ہے، جو ہم سب جو ہے نہیں کرتے ہیں، وہ یہ کہ میں نے کل بھی شاید غالباً عرض کیا ہے کہ پوری نماز کے اندر صرف بِحَوْلِ وَقُوَّتِهِ أَقُومُ وَأَقْعُدْ ہی ایک ایسا ذکر ہے جو ہم نے حالت حرکت میں کرنا ہے پوری نماز۔ وَإِلَّا ہم نے ساکن رہنا، اپنے آپ کو، اپنے بدن کو، اپنے اعضاء کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ساکن رکھنا ہے جی۔ کھڑا ہونا ہے تو کیسے کھڑا ہونا ہے بتا دیتا ہوں آپ کو، توجہ میری طرف جی۔ تکبیرۃ الاحرام کے لیے، اچھا تکبیرۃ الاحرام کے لیے کل بتایا تھا دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ایک دفعہ واجب ہے، باقی پوری نماز میں مستحب ہے، تو ایک دفعہ اٹھانا ہے۔ اور اس کا بھی فلسفہ یہ ہے کہ جو تکبیرۃ الاحرام آپ یوں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حجر اسود کو استلام کر رہے ہیں، سلام جی۔ بھٹی صاحب وہاں پہ جا کرتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر جی، وہ جو ادھر کرتے ہیں وہ ادھر بھی کرتے ہیں۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ حجر اسود نمازی کی حاضری لگاتا، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے سلام کرتے ہیں، وہ وہاں سے سنتا ہے اور حاضری لگاتا ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی نے اس کو بعید نہیں کیا، ٹھیک ہے، ممکنات میں سے۔ اب یہ ہو گیا، اب کھڑے کیسے ہونا ہے؟ کھڑے ہونا ہے قیام۔ یہاں پہ جو قیام ہے، آپ نے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے دونوں قدموں کو سیدھا رکھنا ہے جی۔ یہ پاؤں سیدھے، پاؤں سیدھے، یہ آپ کا بدن سیدھا، آپ کے یہ ہاتھ اپنے دونوں زانوں پہ سیدھے، آپ کا چہرہ سیدھا، اور آپ کے کندھے جھکے ہوئے، اور آپ نے خضوع و خشوع کے ساتھ آپ نے ذکر کرنا ہے۔ کتنے پاؤں کھولے سوال ہوتا ہے، تو سوال کا جواب یہ ہے کہ مرد جو ہے کھلی ہوئی 3 انگلیوں کے برابر یا پھر ایک بالش کے برابر جو ہے اپنے دونوں قدموں کو کھولے گا۔ اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، یا اتنا جتنا وہ ریلیکس ہو کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ ریلیکس کرتے ہیں نا، تو جتنا آپ قدرتی فطرتی طور پہ سیدھا کھڑے ہو سکتے ہیں اتنا کھڑنے کی ہونے کی اجازت ہے۔ اضافی اس طرح کر کے کھڑا ہونا کہ بندہ جو ہے وہ اس طرح نماز باطل ہے جی۔ ہمارے برادران جو کرتے ہیں وہ اپنے مذہب، اپنی تعلیمات کے مطابق کرتے ہیں، ہم نے اپنا دیکھنا، وہ ڈسٹینس ختم کرتے ہیں، پاؤں یوں ملا لیتے ہیں جی۔ ہمارے ہاں اس کی اجازت نہیں ہے، ہم نے دونوں پاؤں کم، اور خواتین کے لیے، خواتین نے دونوں پاؤں جو ملا کے رکھنے، یا جتنے ملا سکتی ہیں اتنے ملا کے رکھنا ہے۔ تو یہ تو قیام ہو گیا۔ اب قیام کے اندر ہم نے جو ذکر یہاں پہ ہمارے لیے جو واجب عمل ہے، میرے خیال میں یہاں تک بات کافی ہے، کیونکہ ابھی آپ نے افطاری بھی کی ہے اور کرنی ہے، ابھی تو کرنی ہے۔ تو یہ تکبیرۃ الاحرام، اور ہم نے قیام کیسے کرنا ہے، ہم نے انشاءاللہ کل کی بات جو ہماری ہوگی وہ ذکر کی ہوگی۔ عزیزان گرامی، بغیر ذکر کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ذکر سے مراد یہاں پہ قرات سے مراد کیا ہے؟ قرات سے مراد یہ ہے کہ ہم نے کم از کم سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کیا؟ سورہ الحمدللہ۔ اس کے بہت سے نام ہیں، مفاتیح الکتاب بھی کہا، سبع مثانی بھی کہا، ہاں، تو اس طرح کر کے اس کو کم از کم ہمیں یاد ہونا چاہیے۔
جی واجب ہے کہ ہر پہلی 2 رکعت کے اندر ہمیں 2 سورتیں پڑھنی ہیں، ایک سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد کوئی مختصر سورت انشاءاللہ